تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، تیرے اعمال سے ہے تیرا پریشان ہونا، ورنہ مشکل نہیں مشکل کا آسان ہونا۔ ساری پریشانیاں پل میں ختم ہو جائیں اے مسلم، اگر تو سمجھ جائے حقیقت میں اپنا مسلمان ہونا۔ یہ شعر اس لیے کہا گیا ہے کہ جن صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ہم سیرت سننے جا رہے ہیں، جن کا تذکرہ ہونے والا ہے، انہوں نے در حقیقت اپنے آپ کو مسلمان سمجھ لیا تھا۔ ایمان کی حقیقت کیا ہوتی ہے اس چیز کو انہوں نے سمجھ لیا تھا۔ اسی وجہ سے ان کے اوپر وقت یا طور سے پریشانیاں آتی تھیں، لیکن ان پریشانیوں میں وہ مضبوطی کے ساتھ اپنے ایمان پر جمے رہتے تھے۔ اسی وجہ سے ان کی دنیا میں بھی زندگی کامیاب ہوئی اور آخرت کی بھی زندگی ان کی کامیاب ہوئی۔ قرآن کریم کی آیت میں نے پڑھی، سورہ حشر کی آیت نمبر 9۔ اللہ رب العالمین نے انہی صحابہ کے بارے میں فرمایا والذین تبوؤا الدار والایمان من قبلہم، کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان میں اور گھر بنانے میں پہلے ہی بڑھ چکے تھے۔ یحبون من ہاجر الیہم، اور وہ محبت کرتے ہیں ان لوگوں سے جو ہجرت کر کے ان کی طرف آئے ہیں۔ ولا یجدون فی صدورہم حاجۃ، اور جب وہ ان سے محبت کرنے لگتے ہیں تو ایسی محبت ان سے کرتے ہیں کہ جو کچھ بھی وہ انہیں دے دیتے ہیں تو اپنے دل میں ذرہ برابر بھی تنگی محسوس نہیں کرتے۔ مما اوتوا ویؤثرون علی انفسہم، یعنی جو کچھ بھی انہیں دے دیتے ہیں اپنے نفس میں تنگی محسوس نہیں کرتے۔ ولو کان بہم خصاصہ، اگرچہ اسی چیز کی ان کو بے حد ضرورت ہوتی تھی جو چیز دوسروں کو وہ دیتے تھے۔ ومن یوق شح نفسہ، اور جو شخص اسی طرح کے بخل سے بچا لیا گیا، فاولئک هم المفلحون، تو یہی لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ معزز سامعین اکرام، آج صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا ہم تذکرہ سنیں گے، اور دو پارٹ ہم نے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سن بھی لیے ہیں، لیکن غور کرنے کی بات یہ ہے کہ ہم سنتے بھی ہیں، پڑھتے بھی ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن صرف سننے سے اور پڑھنے سے کام نہیں بنے گا، بلکہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی جو سیرت ہے، جو ان کا تذکرہ ہے، ان کے ایک ایک عمل کو ہمیں اپنی زندگی میں لا کر زندگی گزارنا پڑے گی، تب جا کے ہماری دنیا میں بھی زندگی کامیاب ہوگی اور آخرت میں بھی ہم کامیابی حاصل کریں گے۔ تو زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے میں اس پروگرام کا آغاز شروع کرنے جا رہا ہوں قرآن پاک کی تلاوت سے۔ اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں فرمان ریاست آئیں اور وہ قرآن پاک کی تلاوت کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث۔ السلام علیکم۔ ابھی ہم نے قرآن مجید کی تلاوت سنی، اور یہ وہ مقدس کتاب ہے کہ جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ایمان والوں کو عزت عطا فرماتا ہے۔ اب میں اپنے شیخ محترم کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تذکرہ ہمارے سامنے بیان کریں، اور اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی
ایک ایک بات کو ہمیں زندگی میں لا کر زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، اشتہار اور اعلان کے ذریعے آپ اس بات سے واقف ہو چکے ہیں کہ حیات الصحابہ کا سلسلہ ہی آج بھی آگے بڑھے گا انشاءاللہ۔ اس سلسلے کا پہلا خطاب داعی مدینہ مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا۔ گزشتہ پروگرام اس سلسلے کا مظلوم زمانہ سابقون الاولون خباب بن ارت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے پر محیط تھا۔ آج اس سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم اس صحابی کا تذکرہ سنیں گے انشاءاللہ جن کے جوتوں کی آہٹ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں جنت میں محسوس کی تھی، اور استفسار پر ان کا نام بتایا گیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپسی کے بعد انہیں اس بات کی بشارت بھی دی تھی اور اس کی وجہ بھی معلوم کی تھی۔ علماء کے علاوہ باقی لوگوں سے ایک گزارش ہے ہلکی سی کہ کن کا ذکر آج ہم سننے جا رہے ہیں، اندازہ لگائیں۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ماشاء اللہ۔ یہ مختلف جوابات، مختلف یعنی کہ کئی زبانوں سے جواب اس بات کی شہادت ہے کہ بفضلہ تعالی ہم صحابہ کرام کی زندگی سے کم علمی طور پر تو ضرور جڑے ہوئے ہیں، عملی طور پر اور جڑ جائیں مزہ آ جائے گا۔ حاضرین، اس سلسلے کو آج تیسرا موقع ہے۔ ہر بار سلسلے سے پہلے میں یہ ضرور آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اس عنوان کا مقصد کیا ہے۔ سب سے پہلا مقصد، سب سے پہلا اور سب سے اہم مقصد تو یہ ہے کہ جب انسان مال کما کر حاصل کرتا ہے اور جب انسان کو مال وراثت میں مل جائے تو دونوں کی نظر میں مال کی قدر برابر نہیں ہوتی ہے۔ ہمارے بچپن میں ایک واقعہ ہمیں سنایا گیا تھا۔ آج میں سلسلہ شروع کرنے سے پہلے یہ واقعہ آپ تک پہنچاؤں۔ پتہ نہیں، واقعات کی کوئی سند نہیں ہوتی، مگر تعلیم کے لیے اس میں ایک فکر ہوتی ہے۔ ذرا آپ اسے سنیں اور محسوس کریں کہ یہ سیریز اور یہ سلسلہ کیوں شروع کیا گیا ہے۔ ایک باپ کا اکلوتا بیٹا جوان ہو گیا تھا، مگر وہ کوئی کام نہیں کرتا تھا۔ ضرورت تھی پھر بھی وہ لاپرواہ تھا۔ باپ نے سمجھا کر، ڈانٹ کر، ڈپٹ کر ہر ممکن کوشش کر لی، مگر بیٹا کام کرنے کو تیار نہیں ہوا۔ ایک دن باپ نے دھمکی دی کہ اگر کل 100 روپے کما کر نہیں لائے گا تو نہ ہی کھانا ملے گا اور نہ گھر میں جگہ ملے گی۔ دوسرے دن دھمکی کو دل پر لے کر لڑکا جاتا ہے، خوب بھاگ دوڑ کرتا ہے، مگر نہ ہی اسے کوئی ہنر ہے نہ ہی کوئی سلیقہ۔ وہ بھاگ دوڑ کر تھک ہار کر واپس آ جاتا ہے اور اپنی ماں سے کہتا ہے کہ ماں، مجھ سے کچھ بھی نہیں ہو سکا، میں کچھ نہیں کر سکا۔ ماں تو ماں ہوتی ہے۔ ماں نے 100 روپے نکال کر دیے اور کہا کہ باپ کو دے دینا اور کہنا کہ میں کما کے لایا ہوں۔ ایسا ہی ہوا، لڑکے نے 100 کا نوٹ باپ کو دیا، باپ نے 100 کا نوٹ چولہے میں ڈال دی۔ 100 کا نوٹ چولہے میں ڈال دیا۔ سبھی تعجب سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے کہ ارے پیسہ جلائے دے رہے ہیں، مگر کسی نے کچھ کہا نہیں۔ سب ایک دوسرے کو تعجب سے دیکھنے لگے۔ اگلے دن پھر وہی دھمکی کہ کل بھی 100 روپے کما کے لانا ہے ورنہ یہ دھمکی تو جاری رہے گی۔ اگلے دن پھر بیٹا بھاگ دوڑ کے آیا، شام کو امی کے سامنے رونے لگا کہ امی آج بھی کچھ نہیں کر سکا، بہت کوشش کی، مجھ سے کچھ ہوا ہی نہیں۔ پھر امی نے اپنا دل دکھایا، جس چیز کے لیے مائیں مشہور ہوتی ہیں، مامتا کے لیے مامتا دکھائی، پھر 100 کا نوٹ دیا، باپ کو پکڑا دینا، کہنا کہ کما کے لایا ہوں۔ پھر دوبارہ باپ نے وہی کیا جو پہلے دن کیا تھا، 100 روپے لیے اور چولہے میں ڈال دیے۔ پھر سب نے ایک دوسرے کو دیکھا، تعجب کیا کہ یہ چل کیا رہا ہے، یہ ہو کیا رہا ہے، مگر کسی نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ بات آئی گئی ہو گئی۔
تیسرے دن بیٹے کو بات لگ گئی کہ میری ماں کب تک مجھے پیسے نکال کر دیتی رہے گی اور میں کب تک یہ کرتا رہوں گا. اگر ہنر نہیں ہے تو محنت کرنی پڑے گی, ہنر سیکھنا پڑے گا. بہرحال تیسرے دن لڑکے نے مزدوری کی, بوجھ ڈھویا, تکلیف اٹھائی, مشقت برداشت کی. ظاہر سی بات ہے پہلی بار جب انسان محنت کرتا ہے تو چھالے پڑ جاتے ہیں, کیا کیا ہو جاتا ہے, ساری چیزیں ہوئی. 100 روپے کما کے وہ لایا اور شام کو اپنی کمائی, زندگی کی پہلی کمائی اپنے باپ کے ہاتھ میں دی اور کہا ابا یہ میں کما کے لایا ہوں. باپ نے پھر وہی کیا جو پچھلے 2 دن سے کرتا آیا تھا. باپ نے پھر 100 کا نوٹ لیا اور کیا کیا, چولہے میں ڈال دیا. اب اس لڑکے نے جلتے چولہے میں فوراً اپنا ہاتھ ڈالا اور نوٹ نکال لیا واپس. یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرق سمجھ میں آیا؟ یہ واقعہ نہ جانے کتنی بار میں اپنے خطاب اور دروس میں بتاتا رہا ہوں. ہمیں نہیں پتا کہ ایسا کوئی واقعہ کبھی ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا, مگر اس واقعے کو ہم سب جی سکتے ہیں, محسوس کر سکتے ہیں کہ پہلے 2 دن کے 100 روپے میں اور تیسرے دن کے 100 روپے میں کس چیز کا فرق تھا. طریقہ حصول کا. بات سمجھ رہے ہیں؟ پہلے 2 دن 100 کا نوٹ لڑکے کو وراثت میں مل گیا تھا, تحفے میں مل گیا تھا, بغیر محنت کے مل گیا تھا. تیسرے دن جب اس نے یہ 100 کا نوٹ کمایا تب اسے اس کی قدر معلوم. دراصل صحابہ کرام نے ایمان کی دولت وراثت میں حاصل نہیں کی تھی, انہوں نے ایمان کی دولت کمایا تھا. اور یہ ایمان کی دولت کمانے کے لیے جو انہوں نے برداشت کیا تھا, جو انہوں نے سہا تھا, ہم ایمان کی قیمت طے نہیں کر سکتے ان کی زندگی میں اٹھائی گئی تکلیفوں کو سامنے رکھیں. ہم یہ تصور نہیں کر سکتے کہ آخر ایمان کی قیمت کتنی ہے, کیونکہ کائنات میں کوئی بھی چیز انسان کے لیے اس کی جان سے قیمتی نہیں ہوتی. مگر صحابہ کرام نے ایمان کے لیے تو اپنی جانیں ایسے قربان کی جیسے وہ جنت میں بھی کہہ رہے ہوں کہ اے اللہ, 1 جان دی تھی وہ قربان کر کے آ گیا, اگر تو مجھے 100 جانیں دیتا تو 100 بھی اسی طرح قربان کر دیتا. تو کس قدر قیمتی چیز رہی ہوگی ان کی نظر میں یہ ایمان. مگر ہمارے لیے, میں نے پچھلی بار بھی کہا تھا, آج بھی کہہ رہا ہوں, جب بھی 2 میں سے ایک چیز کا سودا کرنا پڑے اور ایک طرف ایمان ہو اور دوسری طرف XYZ کچھ بھی ہو, ہماری طرف سے پہلی قربانی جو دی جاتی ہے وہ ایمان کے دی جاتی ہے. ایک طرف ایمان ہو دوسری طرف خوف تو ہم ایمان کی قربانی دے دیں گے. ایک طرف ایمان ہو دوسری طرف لالچ, ایمان کی قربانی دے دیں گے. ایک طرف ایمان ہو دوسری طرف خواہش, ایمان کی قربانی دے دیں گے. یہاں تک کہ معاشرے میں ایمان والوں کا حال یہ ہو گیا ہے کہ جب بالکل بیکار اور کوئی کام نہیں ہے تب ایمان کے کام یاد آتے ہیں, اور ذرا سا بھی کام کاج شروع ہو گیا تو پھر سب سے پہلے قربانی ایمان والے کاموں کی ہی دے دی جاتی ہے. تو آپ کو یہ محسوس کرانا مقصد تھا کہ آپ محسوس کریں کہ یہ جو وراثت میں آپ کو ایمان کی دولت ملی ہے نا, اس وراثت کو حاصل کرنے میں ہمارے اسلاف کے اولین معیار صحابہ کرام نے کیسی تکلیفیں برداشت کی تھی. پہلا تو مقصد یہ تھا کہ ایمان کی قدر و قیمت محسوس کرائی جائے. اس کے بعد دوسرا مقصد یہ تھا کہ صحابہ کرام اپنی زندگی میں کسی ایک فیلڈ کے ماہر نہیں ہوتے تھے, بلکہ حقیقت میں صحابہ کرام آل راؤنڈر ہوتے تھے. آپ ایمان کی باتیں کریں ان سے زیادہ ایمان والا کوئی نہیں, آپ عمل کی باتیں کریں تو راتوں رات بیدار رہ کر وہ قیام اللیل کر رہے ہیں, آپ اخلاق کی بات کریں تو اندازہ ہوگا کہ ان سے بہتر اخلاق کسی کا نہیں. مگر ان سب کے باوجود صرف وہ مصلی کے عابد نہیں, میدان کارزار میں پہنچے تو ان سے زیادہ شجاع اور جواں مرد کوئی نہیں. ہر فن کے ماہر تجارت کرنے جائیں تو ان سے زیادہ سچا اور امانت دار تاجر کوئی نہیں. جب شوہر بنے تو ان سے بہتر شوہر کوئی نہیں, باپ بنے تو ان سے اچھے باپ کوئی نہیں, اگر وہ بیٹے بھی ہیں تو ان سے اچھی اولاد کوئی نہیں. یعنی جس رول میں ان کو ڈال دیا گیا, ایک بندہ ہر رول میں ایسا پرفیکٹ اور مکمل نظر آیا کہ گویا اللہ تعالی نے کمال کی جو تعریف چاہی ہے وہ ساری کی ساری تعریف ہر صحابی کے اندر آپ کو نظر آ جاتی ہے. ایسا نہیں کہ یہ کسی ایک صحابی کی خوبیاں میں بتا رہا ہوں, ہر صحابی کے اندر آپ کو یہ ساری خوبیاں نظر آتی. تو دوسرا مقصد یہ تھا کہ اس سلسلے کے ذریعے آپ کو محسوس کرایا جائے کہ ہمارے معاشرے میں ایک بڑا رونا یہ ہے کہ اگر کوئی تھوڑے سے پیسے کمانے والا بن جاتا ہے تو وہ جمعہ کے دن بھی آخری وقت میں ہی دکھتا ہے, اور اگر کوئی مسجدوں میں آ کر 5 وقت نمازی بن جائے تو وہ
حلال کمائی کو ایسے چھوڑ دیتا ہے کہ جیسے حلال کمائی کی شریعت میں کوئی جگہ ہی نہیں، کوئی گنجائش ہی نہیں. جبکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ ہم ایک طرف عبادت میں کہیں پیچھے نہ رہیں، دوسری طرف اللہ کا فضل تلاش کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں اور اس کے بعد اپنے آپ کو قوی اور با اثر مسلمان بنائیں. تو یہ محسوس کرانا بہت بڑا مقصد ہے کہ صحابہ کرام کسی ایک فیلڈ کے نہیں. یہ نہیں کہ وہ دنیا میں آگے ہیں تو نمازوں کا ہی پتہ نہیں، اور اگر عبادت گزار ہیں، تہجد گزار ہیں تو دنیا کا پتہ نہیں. ایسا بالکل نہیں ہے، بلکہ وہ ہر اعتبار سے کامل اور مکمل ہوا کرتے تھے. تیسرا اور سب سے ضروری مقصد، پہلا والا تو سب سے اہم مقصد تھا، یہ سب سے ضروری مقصد کہ ہمارے معاشرے میں کچھ لوگ علم کا ناجائز استعمال کر کے، علم کا ناجائز استعمال میں نے اس لیے کہا کہ دراصل علم کو علم کے مقصد سے ہٹا کر استعمال کیا جائے تو اسے علم کا ناجائز استعمال ہی کہیں گے. ہمارے معاشرے میں کچھ لوگوں نے علم کا ناجائز استعمال کر کے کچھ صحابہ کرام کو نشانہ بنایا، ان کے بارے میں نامناسب کلمات کہے، جملے کہے، یہاں تک کہ تحریریں اور تقریریں کر دی کچھ صحابہ کرام کے خلاف. جبکہ قرآن مجید میں اللہ رب العالمین کا یہ اعلان تھا کہ صحابہ کرام میں فرق مراتب ضرور ہے، صحابہ کرام میں درجات اور مرتبوں کا فرق ضرور ہے، لیکن رب تعالی کا بنیادی وعدہ ہر صحابی کے لیے، کلم وعد اللہ الحسنہ، ہر صحابی کے لیے حسنہ کا وعدہ ہے. اور مفسرین نے حسنہ کے لفظی معنی کی تشریح کرتے ہوئے یہ لکھا ہے کہ حسنہ کا لفظی معنی بھلائی ہے، اچھائی ہے، اور مرنے کے بعد اچھائی نام کی ایک ہی چیز ہوگی، اور وہ کیا ہے؟ جنت. تو کلم وعد اللہ الحسنہ، اللہ نے ہر صحابی سے حسنہ کا وعدہ کیا ہے، یعنی ہر صحابی سے جنت کا وعدہ کیا. جن کے بارے میں جنتی ہونے کا وعدہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں نازل کیا ہے، ہم ان کے بارے میں علم کا ناجائز استعمال کر کے لب کشائی کریں، زبان کھولیں اور نامناسب زبانیں کھولیں، یہ سورج کو آئینہ دکھانے جیسا ہے، یا سورج کی طرف پھونک مار کر اسے بجھانے کی کوشش کرنے جیسا ہے. میں آج کا سلسلہ شروع کرنے سے پہلے ایک باریک نقطہ آپ کے ذہن میں ڈالنا چاہوں گا. علم کا ناجائز استعمال جو میں نے کہا ہے، میں اس کی وضاحت کرنا چاہوں گا. علم کا ناجائز استعمال کیا ہوتا ہے؟ دیکھیں، آپ جتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، میں آپ سے ایک آسان سوال پوچھتا ہوں، کیا قرآن مجید میں کوئی کمی ہے؟ کیا قرآن مجید میں کوئی کمی ہے؟ کہ ذرا سا بھی کسی کو لگتا ہو کہ ہاں بھائی ہو سکتی ہے کمی؟ قرآن مجید میں کوئی کمی ہے؟ نہیں، اللہ کا کلام ہے. کیا قرآن مجید میں کسی غلط بات کی تعلیم دی گئی ہے؟ ہاں نہیں. مگر آپ کو میں یہ محسوس کرا سکتا ہوں کہ جب سے قرآن نازل ہوا ہے تب سے آج تک قرآن کے بارے میں افوات اور بکواس کرنے والوں کی کوئی کمی نہیں رہی ہے. ٹھیک ہے، میں شروع زمانے کے بکواسیوں کی کچھ باتیں آپ کو بتاؤں. ٹھیک، شروع زمانے کے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہو رہا ہے، اس زمانے کے لوگ قرآن کے بارے میں بکواس کیا کرتے تھے پتہ ہے؟ وہ یہ کہتے تھے کہ یہ کون سا اللہ کا کلام ہے، یہ تو گھر سے بنا کے لا رہا ہے، اور اس کا ذکر قرآن مجید میں کہ انہوں نے گڑھ لیا ہے. کبھی کبھی کہتے تھے یہ کیسا اللہ کا کلام ہے، یہ کوئی شیطان آ کے سکھا کے جاتا ہے. کبھی کبھی وہ یہ کہتے تھے یہ اللہ کا اتارا ہوا نہیں ہے، بلکہ کوئی ودیشی آتا ہے، آجمی، وہ اجمی کہتے ہیں عرب کے لوگ، کہ یہ ودیشی آتا ہے، باہری کوئی آتا ہے اور وہ آ کے سکھا جاتا ہے، اس لیے باتیں تھوڑی الگ الگ ہیں، ورنہ کوئی اللہ کا کلام ولام نہیں ہے. ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کے ساتھ ساتھ اس زمانے کے قرآن کے بارے میں بکواس کرنے والوں کا ایک جملہ یہ تھا کہ یہ کون سا اللہ کا کلام ہے جس میں مچھر کی مثالیں، مکھی کی مثالیں، مکڑی کی مثالیں، چیٹی کی مثالیں، یہ کون سا اللہ کا کلام ہے؟ اللہ کا کلام ہوتا تو یہ. اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں جواب نازل کیا، ان اللہ لا یستحی ان یضرب مثلا ما بعوضۃ فما فوقها. مکھی کی مثال، اس سے بڑی چھوٹی چیزوں کی مثال بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ کو کوئی حیا نہیں آتی ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اب یہ بتائیے کہ ہمارا ماننا یہ ہے کہ قرآن صداقت کا معیار ہے، سچائی کا معیار ہے، یہ تو حق ہے، اس کے علاوہ کوئی حق نہیں ہے. مگر نظر نہیں آنے والوں کو قرآن میں بھی کمی نظر آ گئی. آئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ جس زمانے میں قرآن نازل ہو رہا تھا اس زمانے میں بھی کمی نظر آ گئی. اس کے بعد موجودہ زمانے میں
یا ماضی قریب میں آپ نے یہ تو سنا ہوگا نا کہ پوری دنیا میں قرآن کے دشمنوں نے قرآن مجید کے بارے میں یہ کہا کہ یہ دہشت گردی کی تعلیم دینے والی کتاب ہے، ہاں یہ انسانی جان کے لیے خطرہ ہے، یہ فلاں اور فلاں ہے. اور پتہ ہے ایسا سب کہنے والے جو دلیل بناتے تھے وہ کس چیز کو دلیل بناتے تھے، یہ اصل میں محسوس کرانا مقصد. دوبارہ سنیں، ایک آدمی قرآن کے خلاف کتاب لکھتا ہے اور کہتا ہے کہ قرآن میں بڑی غلط غلط باتیں بتائی گئی ہیں. تو یہ غلط غلط باتیں دنیا کو محسوس کرانے کے لیے وہ جو حوالے دیتا ہے وہ کہاں سے دیتا ہے؟ کہاں سے دیتا ہے؟ قرآن سے دیتا ہے. نہیں آئی بات سمجھ میں؟ اب بھی ایک آدمی قرآن کے خلاف کتاب لکھ رہا ہے اور یہ کہہ رہا ہے کہ قرآن میں غلط غلط باتوں کی تعلیم دی گئی ہے، اور اس کے لیے وہ حوالے کہاں سے دیتا ہے؟ تو ابھی تو میں نے آپ سے پوچھا کہ قرآن غلط باتیں سکھاتا ہے، آپ کہتے وہ نہیں سکھاتا ہے. تو کیا مطلب ہوا کہ قرآن کے حوالے جو اس نے دیے ہیں وہ حوالے غلط ہیں، یا ان حوالوں سے جو مقصد اس نے حاصل کیا وہ غلط ہے؟ کیا غلط ہے؟ مقصد غلط ہے. یہ ہوتا ہے علم کا ناجائز استعمال. آ رہی بات سمجھ میں؟ ظاہر سی بات ہے ایک آدمی قرآن کے خلاف کتابیں لکھے گا اور قرآن کے بارے میں ایسی بات کہے گا جو قرآن میں ہے ہی نہیں، وہ تو ہم اور آپ کوئی بھی پکڑ لیں گے کہ بھائی یہ تو جھوٹ بول رہا ہے، یہ تو قرآن میں، وہ قرآن کے اندر جو آیتیں ہیں جو باتیں ہیں وہی لکھے گا، مگر ایسے کر کے لکھے گا جیسے قرآن کا مقصد نہیں ہے. آ گئی بات سمجھ میں یا نہیں؟ جیسے میں ایک مثال دوں کہ کوئی یہ کہے گا کہ دیکھو یہ سارے لوگ دنیا بھر میں مسجدیں بنا بنا کے جگہ گھیر رہے ہیں اور فلاں فلاں کر رہے ہیں اور یہ مسجدیں بنا کے نمازیں پڑھ رہے ہیں، جبکہ قرآن تو کہتا ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تقربوا الصلاۃ، ایمان والو نماز کے قریب ہی مت آؤ. تو یہ قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ قرآن میں ہے یا نہیں؟ اب کون اسے جا کر کہے گا کہ بھائی اس کے بعد کا تو پڑھ، کیونکہ اسے اس کے بعد کا پڑھوانا بھی نہیں ہے اور اسے اصل بات بتانا بھی نہیں ہے. اسے تو صرف قرآن کے مخالف کے ذہنوں میں یہ ڈلوانا ہے کہ یہ لوگ قرآن کو ماننے کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر قرآن جانتے ہی نہیں ہے. قرآن میں تو یہ لکھا ہے نماز کے قریب ہی مت جاؤ، جبکہ وہاں آگے یہ ہے کہ نشے کی حالت میں قرآن نماز کے قریب مت جاؤ، اور یہ بھی اسلام کے شروعاتی دور میں نازل شدہ آیت ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو اس بات کو اچھی طرح سمجھیے کہ علم کا ناجائز استعمال کرنے سے علم کا مقصد تبدیل ہو جاتا ہے. یہ سلمان رشدی جیسے لوگ جس نے قرآن کے خلاف کتابیں لکھی ہیں، قرآن کی آیتوں کے حوالے دیے ہیں، مگر قرآن کی آیتوں کے وہ مقاصد ہرگز نہیں تھے جو اس شخص نے بیان کیے. ایسی کوئی کہتا ہے یہ تو صحیح بخاری میں لکھا ہوا ہے، یہ تو صحیح مسلم میں لکھا ہوا ہے، یہ تو ابو داؤد میں، یہ تو ترمذی، فلاں صحابی کے بارے میں، یہ فلاں صحابی کے بارے میں، یہ صحابی فلاں تھے، یہ صحابی فلاں تھے، ایسی حدیث یہاں موجود ہے وہاں موجود، اور حدیث نمبر، کتاب نمبر، جلد نمبر، باب نمبر. ایک سوال ہے، سوال یہ ہے، اب سوال سنیں اور اس پروگرام کی سیریز کا مقصد سمجھیں کہ یہ سیریز آپ تک کیوں پہنچائی جا رہی تھی. ان میں سے ایک ضروری مقصد، سوال سنیں، یہ جو صحیح بخاری میں لکھا ہے، صحیح مسلم میں لکھا ہے، ابو داؤد میں لکھا ہے، ترمذی میں لکھا ہے، اس میں ان کے خلاف یہ لکھا ہے، اس میں ان کے خلاف، ان کے بارے میں، یہ ساری حدیثیں ہم تک جو پہنچی ہیں وہ کن کے ذریعے پہنچی ہیں؟ سوال ہے کن کے ذریعے پہنچی ہیں؟ محدثین کے ذریعے. میں یہ جاننا چاہتا ہوں یہ جو صحیح بخاری صحیح مسلم کس نے لکھی؟ لکھی ہیں تو میں نہیں کہوں گا، یہ ایک بڑا ہماری طرف سے رہتا ہے معاملہ کہ کس نے جمع کی. یاد رہے حدیث کی کتابیں لکھی نہیں گئی ہیں، لکھی ہوئی کتابیں وہ ہوتی ہیں جس میں لکھنے والا اپنی عقل اور اپنی جانکاری کو لکھتا ہے. محدثین نے حدیث کی کتابیں اپنی عقل اور اپنی جانکاری کو نہیں لکھی ہیں بلکہ رسول اللہ کی باتوں کو جمع کر دیا ہے اور اسے تالیف کہتے ہیں. محدثین نے حدیث کی کتابیں جمع کی ہیں، لکھی نہیں ہیں. بات سمجھ رہے ہیں؟ ایک صاحب ایک کتاب لکھ رہے ہیں، کیا مطلب؟ جو ان کو نالج ہے، جو ان کی عقل ہے، جو ان کی سمجھ ہے، جو ان کا فہم ہے، وہ اپنی عقل، اپنا نالج، اپنا فہم، اپنی جانکاری ایک کتاب میں لکھ رہے ہیں کہ یہ مسئلہ ایسا 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 ہونا چاہیے. اسے کہیں گے فلاں نے ایک کیا لکھی؟ کتاب لکھی. مگر قرآن مجید بھی ہمارے ہاتھوں میں کتاب کی شکل میں ہے یا نہیں ہے؟ تو بتائیے قرآن کس نے لکھی ہے؟ قرآن کا مصنف کون ہے؟ کس نے لکھی ہے قرآن؟ آپ نہیں کہہ سکتے قرآن کسی نے لکھی ہے. قرآن کو کیا کیا گیا؟ جمع کیا گیا، کیونکہ یہ قرآن کسی کا علم اور کسی کی عقل کی بات نہیں ہے. یہ اللہ کا نازل کردہ کلام ہے جسے خلفائے راشدین کے حکم سے امانت دار صحابہ کرام نے کیا کیا؟ جمع کیا. تو جس طرح قرآن جمع کیا گیا ہے،
تالیف ہوئی ہے قرآن کی، اسی طرح حدیثیں بھی لکھی نہیں گئی ہیں. میں اس لیے سمجھا رہا ہوں کیونکہ 300 سال بعد حدیث کی کتابیں لکھی جا رہی ہیں. ایسا لگ رہا ہے کہ 300 سال پہلے تک حدیثیں تھی نہیں. ارے 300 سال پہلے تک حدیثیں یہاں تھیں اور زندگیوں میں تھیں، عمل میں تھیں. وہ مکمل حدیثوں پر عمل کر رہے تھے، اس لیے انہیں کتاب کی شکل میں حدیثوں کی ضرورت. جب حدیثوں پر عمل کرنے والے کم ہونے لگے تب یہ خطرہ پیدا ہوا کہ اگر لکھوائی نہ جائے، جمع نہیں کری جائے تو کچھ حدیثیں بعد والوں تک پہنچ بھی نہیں پائیں گی، کیونکہ عمل میں دھیرے دھیرے کیا ہو رہی ہے؟ کمی ہو رہی ہے. صحابہ کرام کو جب قرآن مجید کے بارے میں یہ خطرہ پیدا ہوا کہ کہیں آنے والی نسلوں تک قرآن کی کوئی بات مس نہیں ہو جائے، رہ نہیں جائے، تبھی تو جمع کی. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو نہیں جمع کروائی، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں قرآن دماغوں میں محفوظ تھا، سینوں میں محفوظ تھا، عمل میں تھا، ورد میں تھا، زبانوں پر تھا، ضرورت نہیں پڑی. تو یہ بات ذہن میں رکھیں. اب میں جو سوال پوچھ رہا تھا اس کی طرف آئیں. جن حدیثوں کا حوالہ دے کر آج صحابہ کرام کی ایک جماعت کو نشانہ بنایا جاتا ہے، انہیں برا بھلا کہا جاتا ہے، اور میں اندر سے بڑی تکلیف محسوس کر رہا ہوں کیونکہ میں نے کانوں سے رامپور کے اندر ایسے نوجوانوں سے ملاقات کر کے ان کی باتیں ان کانوں نے سنی ہے. ایک جوان میرے پاس آ کر بات چیت کرتے ہوئے یہ کہتا ہے کہ میں معاویہ کو مسلمان بھی نہیں مانتا ہوں. بات سمجھ رہے ہیں؟ اور جن کی باتیں سن کر وہ ایسا کہتا ہے وہ بھی ایسا نہیں کہتے ہیں، مگر یہ ان سے 10 قدم آگے کہ میں معاویہ کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ. سمجھ رہے ہیں؟ کائنات میں جنہوں نے بھی جو بھی معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا ہو وہ تحقیق کا ایک پہلو ہے، مگر کسی نے یہ آج تک نہیں لکھا کہ وہ مسلمان نہیں تھے. کسی قلم میں یہ جسارت نہیں ہوئی کہ یہ لکھ دیں کہ وہ مسلمان. اب یہ بتائیے کہ ایک نوجوان یہ کہتا ہے میں مسلمان بھی نہیں مانتا، یہ کہاں سے تعلیم آ رہی ہے؟ تو میں محسوس کرا دوں کہ انہی حدیثوں سے کہا جاتا ہے نا کہ بخاری میں لکھا ہے، مسلم میں لکھا ہے، ابو داؤد میں لکھا ہے، ترمذی میں لکھا ہے. تو یہ جو ہم تک پہنچی ہیں کہ حدیثیں، یہ کن کے ذریعے سے پہنچی؟ محدثین کے ذریعے. آپ کو پتا ہے محدثین نے حدیثیں کیسے جمع کی ہیں؟ یوں کر کے حدیثیں اٹھائیں اور اپنی کتاب میں لائن سے لکھ دیا، ایسے نہیں جمع کی ہیں. پتا ہے کیسے جمع کی ہیں؟ انہوں نے فقہی ترتیب دی ہے. اس باریکی کو سمجھیں اور دماغوں میں ڈال لیں. محدثین نے جو حدیث کی کتابیں جمع کی ہیں وہ فقہی ترتیب سے جمع کی ہیں. فقہی ترتیب کا مطلب جانتے ہیں کہ ایک مسلمان پر سب سے پہلے کس چیز کی ضرورت ہے؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں سب سے پہلا چیپٹر وہ قائم کیا. ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کیا ضرورت پڑے گی؟ وہ چیپٹر قائم کیا. اس کے بعد کیا ضرورت پڑے گی؟ وہ چیپٹر قائم کیا. اس کے بعد کیا ضرورت پڑے گی؟ اسی لیے آپ حدیث کی ہر وہ کتاب جو جامع ہے اس میں آپ پہلا چیپٹر کتاب الایمان کا پائیں گے، اور حدیث کی جتنی کتابیں سنن ہے ان سب میں حدیث کی کتاب کا پہلا چیپٹر کتاب الطہارہ پائیں گے. بات سمجھ رہے ہیں؟ کوئی دنیا میں ایسی حدیث کی کتاب نہیں جس کا پہلا چیپٹر کتاب الحج ہو. کیوں؟ کیونکہ حج ہر ایک کے اوپر فرض ہوتا ہے کیا؟ نہیں. پتا چلا کہ حج پڑھتے پڑھتے طہارت پڑھے بنا مر گیا تو پہلے طہارت پڑھائی جاتی ہے. میں یہ کیوں سمجھا رہا ہوں پتا ہے؟ سارے محدثین نے اپنی حدیث کی کتابیں جمع کرتے وقت چیپٹر قائم کی، کتاب الایمان، پھر اس کے اندر بھی باب قائم کیا ہے. ایمان کا یہ والا نقطہ، ایمان کا یہ والا پارٹ، ایمان کا یہ والا جز، ایمان کا یہ والا حصہ. پہلے کتاب الایمان، اس کے اندر بہت سارے باب، اور ہر باب کے اندر جو اس بات کو ثابت کرنے والی حدیثیں تھیں ان کو انہوں نے کیا کیا؟ جمع کیا. اب میں آپ کو سمجھاتا ہوں کہ علم کا ناجائز استعمال میں نے کیوں کہا تھا. آپ جائیے پوری صحیح بخاری کے چیپٹر پڑھیے. کیا پڑھیے؟ صحیح بخاری کے چیپٹر. پتہ ہے کیوں کہہ رہا ہوں پڑھنے کے لیے؟ کیونکہ جو حدیثیں امام بخاری نے صحیح بخاری میں جمع کی ہیں وہ کیوں جمع کی ہیں، ان کے جمع کرنے کا مقصد کیسے پتا چلے گا؟ کس سے پتا چلے گا؟ چیپٹر سے پتا چلے نا کہ بھئی انہوں نے باب کیا باندھا ہے، اور اس باب میں جو انہوں نے بات کہی ہے اس بات کو ثابت کرنے کے لیے انہوں نے وہ حدیث بیان کی ہے نا. تو محدثین کا حدیث بیان کرنے کا مقصد کیا ہے یہ پتا چلے گا باب سے. جائیے صحیح بخاری کے سارے چیپٹر پڑھ لیجئے. صحیح مسلم کے ایک وضاحت کر دوں کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ صحیح مسلم جمع کر رہے تھے، جمع کرتے کرتے فائنل کیے بنا ان کی موت واقع ہو گئی تھی. تو صرف صحیح مسلم حدیث کی ایسی کتاب ہے جس کی حدیثیں تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمائی ہیں، مگر صحیح مسلم کے چیپٹر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے قائم کیے ہیں. مگر ایک محدث نے حدیثیں جمع کی، دوسرے محدث نے ان حدیثوں کو چیپٹر وائز ترتیب دے دیا. چلیے امام نووی مان لیجیے، مگر
صحیح بخاری، صحیح مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، اور شامل کر لے مسند احمد ابن حنبل، اور شامل کر لے موطا امام مالک. ٹھیک ہے، یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں جو سب سے آسانی سے ہر مدرسے میں، ہر مکتبے میں اور ہر علمی علاقے میں آپ کو مل جائیں گے. یہ حدیث کی وہ کتابیں ہیں. ان میں سے کسی ایک کتاب کے اندر یہ باب نکال کے دکھائیے، یہ چیپٹر نکال کر دکھائیے کہ کسی محدث نے یہ باب باندھا ہو. یہ باب ہے صحابہ کرام کو گالی دینا جائز ہونے کے بارے میں، یہ باب ہے صحابہ کرام پر انگلی اٹھانا جائز ہونے کے بارے میں، یہ باب ہے صحابہ کرام کو کچھ بھی کہنا جائز ہونے کے بارے میں. پھر ایسی حدیثیں انہوں نے جمع. دراصل جن حدیثوں کو بیان کر کے یہ مقاصد نکالے جاتے ہیں وہ تو کسی جائز مقصد کو بیان کرنے والی ایک پوری حدیث ہوتی ہے، اور اس میں سے ایک جملہ کوئی لے کر ایسی باتیں ثابت کی جاتی ہیں جیسے قرآن کے مخالفین قرآن کی آیتوں سے غلط باتیں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ قرآن میں ان آیتوں کا وہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا ہے. اسی طرح احادیث میں ان باتوں کا وہ مقصد ہرگز نہیں ہوتا ہے. میں آگے بڑھنے سے پہلے اس کو اور واضح کر دوں. ایک مثال ہے، اور اس مثال کے ذریعے شاید میں آپ کو کچھ محسوس کرا سکوں، سمجھا سکوں. میں جس عمر کا ہوں، میرے عمر کے وہ لوگ جن کے ساتھ میرا وقت گزرا ہے، ہم عمر کہلاتے ہیں، ہم جولی کہلاتے ہیں، کئی بار دوست کہلاتے ہیں، ساتھی کہلاتے ہیں. ہم عمر لوگوں کی بات چیت، لین دین، معاملات اور ساتھ میں زندگی گزارنے کا طریقہ عمر کے فرق رکھنے والوں سے الگ ہوتا ہے. مانتے ہیں آپ لوگ یہ بات یا نہیں مانتے؟ ہاں مانتے ہیں. جیسے یہ سمجھیے کہ میں میرے برابر عمر والے اپنے کسی دوست سے اگر تو تڑاک سے بات کروں جس میں بہت زیادہ قربت ہونے کے بعد، تو کیا میرے اس دوست کو برا لگے گا؟ ارے تیری ہر گھڑی یہی رہتی ہے، بس ہمیشہ یہی کرتا رہتا ہے، تو چل یہ ادھر آ، چل ادھر آ. اب پتہ چلا کہ میرا 8-9 سال کا بچہ مجھ سے یہی سنے کہ ابا نے فلاں انکل سے ایسے بات چیت کی ہے. ٹھیک ہے، سن لیا بچے نے. جیسے میں اپنے برابر عمر والے سے تو تڑاک میں بات کر رہا تھا، چل ادھر آ، بیٹھ جا، یہ لے وہ لے، یہ کر وہ کر، بات کر رہا تھا. بچے نے سن لیا، 8-10 سال کا بچہ. اب کل میرے یہی صاحب آئے گھر میں، تو میں گھر میں نہیں تھا، تو میرے 8 سال کے بچے نے ان سے کہا کہ ابا تو گھر میں نہیں ہے، چل ادھر آ، بیٹھ جا. ٹھیک ہے، ابا تو گھر میں نہیں ہے، تو چل ادھر آ، بیٹھ جا، تھوڑی دیر بیٹھ لے، انتظار کر لے، ابھی آ جائیں گے ابا. اب یہ بتائیے کہ یہ جو صاحب جو میری عمر کے تھے، ان کو میرے بچے کے یہ جملے صحیح لگیں گے یا غلط لگیں؟ اب یہ بتائیے کہ یہ جملے غلط ہیں یا یہ جملے ادا کرنے والے کی اوقات یہ جملے کہنے کی نہیں ہوئی. ابھی آیا فرق سمجھ میں یا نہیں؟ بھائی اگر یہ جملے غلط تھے تو کل میری زبان سے نکلے تھے تب بھی غلط ہوتے. آ گئی بات سمجھ میں؟ میں نے جب اپنے دوست سے کہا کہ تو ایسا ویسا یہ وہ، تو اس کو تو برا نہیں لگا، کیونکہ ہم دونوں کی بات سمجھ میں آ رہی ہے، عمر ایک ہے، مزاج ایک ہے، سمجھ ایک ہے، ساری چیزیں ایک ہے، اور ہم برابر کے ہیں. ٹھیک ہے، ہم عمر، اس لیے ہمارے درمیان جو انداز گفتگو ہے وہ ہمیں ایک دوسرے کو برا نہیں لگے گا. ٹھیک ہے، لیکن میں ہی اگر اپنے باپ کی عمر کے آدمی سے یہی لہجہ استعمال کروں تو میرے باپ کی عمر کے آدمی کو میرا یہ لہجہ برا لگے گا. میں بار بار کہہ رہا ہوں، جملے میں کمی ہے یا ادا کرنے والی کی زبان اس درجے کی نہیں ہے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ اب آپ کہہ رہے ہو کہ دیکھو فلاں صحابی نے فلاں صحابی کو یہ کہا، ہم کیوں نہیں کہہ سکتے؟ ارے وہ برابر عمر کے تھے، برابر درجے کے تھے، ان کا رتبہ یہ تھا. تو اس قابل ہو کیسے گیا کہ ان کے بارے میں وہ انداز اختیار کرے جو انہوں نے ایک دوسرے کے بارے میں اختیار کیا تھا؟ جب تو اپنے باپ کی عمر کے انسان کے لیے باپ کا لہجہ استعمال نہیں کر سکتا تو صحابہ کی آپسی گفتگو کا انداز تو ان کے لیے استعمال کرے گا. ہے اوقات ہماری یہ، ہم اور آپ یہ اوقات رکھتے ہیں کہ ان کی گفتگو کو ہم اپنے لیے دلیل بنائیں. اچھی طرح یاد رہے، وہ جملے غلط نہیں ہوں گے، وہ جملے ادا کرنے والوں کی زبان کی یہ اوقات نہیں ہے کہ ان کے بارے میں انہی کی طرح گفتگو کر لیں. بات سمجھ میں آ گئی اتنی؟ تو یہ اچھی طرح یاد رہے کہ ایک تو علم کا ناجائز استعمال ہو رہا ہے، اور دوسرا جو چیز ہے وہ چیز اسی انداز میں ادا ہو تب تو ٹھیک ہے، ورنہ جملے صحیح ہونے کے باوجود اگر زبان الگ ہے تو وہ غلط مانے جا سکتے ہیں. سمجھ میں آ رہی بات؟ چلیے ہم میں سے کوئی یہ کہہ سکتے ہیں کہ میرا آپ کا یا ہمارے زمانے کے کسی کا مقام صحابہ کرام جیسا ہے، کہہ سکتے ہیں؟ تو پھر زبان میں اتنی طاقت کہاں سے آ جاتی؟ ہاں
پھر یہ جرت کیسے کر لیتے ہیں، پھر یہ ہمت کیسے کر لیتے ہیں کہ زبان کھولیں ان کے بارے میں جن کے بارے میں رب نے یہ وعدہ فرمایا کلم وعد اللہ الحسنى. میں نے سورۃ الحدید کی آیت نمبر 10 پڑھی تھی، آئیے اس آیت کو سنیں. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. تم اللہ کے راستے میں خرچ کیوں نہیں کرتے؟ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے ان سب کا وارث تو اللہ ہی ہے آخر میں. ہاں کچھ دنوں تک تمہارے ہاتھوں میں چلتا رہے گا، سب فنا ہو جاؤ گے، تو یہ سب کس کا ہے؟ تو جو سب کچھ اللہ کا ہے وہ اللہ اپنا ہی تو تم سے خرچ کرنے کے لیے کہہ رہا ہے، پھر تم اللہ کے راستے میں خرچ. وما لکم الا تنفقوا فی سبیل اللہ وللہ میراث السماوات والارض. اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فرمایا لا یستوی منکم من انفق من قبل الفتح وقاتل. جن لوگوں نے فتح سے پہلے اللہ کے راستے میں خرچ اور قتال کیا ہے وہ ان لوگوں کے برابر نہیں ہو سکتے جنہوں نے فتح کے بعد خرچ اور قتال کیا. آگئی بات سمجھ میں؟ یعنی دونوں ہی صحابہ کرام ہیں، دونوں ہی صحابہ کرام. فتح سے پہلے جنہوں نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور قتال کیا ان کا درجہ بلند ہے، اور فتح کے بعد جنہوں نے جنگ اور قتال کیا اور اللہ کے راستے میں خرچ کیا ان کا درجہ تھوڑا. اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا. فتح کے بعد جنہوں نے قتال اور خرچ کیا ہے ان سے پہلے قتال اور خرچ کرنے والوں کا درجہ اعظم ہے، بڑھا ہوا ہے. اسی کو ہم سابقون الاولون کہتے ہیں جو سورہ توبہ کی آیت نمبر 100 میں ہے. اب میں آپ کو سورہ حدید کی آیت نمبر 10 سنا رہا ہوں. یہاں پر فتح سے پہلے کا ذکر ہے، وہاں سابقون الاولون کا ذکر ہے. یعنی سبقت لے جانے والے شروع والے فضیلت میں بڑے ہوئے بعد والوں سے. کیوں؟ کیونکہ بعد والوں کو وراثت میں مل گیا تھا بہت کچھ انہیں بھی حاصل کرنا پڑا، مگر پھر بھی بہت کچھ انہیں. مگر جو بالکل شروع والے تھے جن میں سے ایک کا ذکر آج ہم مختصراً سنیں گے، انہوں نے تو بڑی قربانیاں دی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بعد والوں سے پہلے والوں کا درجہ بڑھا ہوا ہے. اب کوئی یہ نہ سمجھے کہ بعد والے کسی درجے کے ہی نہیں ہیں. تب اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى. حالانکہ بھلائی کا وعدہ اللہ کا ہر ایک کے ساتھ، حالانکہ بھلائی کا وعدہ اللہ کا ہر ایک کے ساتھ ہے. کن کے ساتھ؟ فتح سے پہلے والوں کے ساتھ بھی اور فتح کے بعد والوں کے ساتھ بھی. واللہ بما تعملون خبیر. چیخ چیخ کر یہ جملہ کہتا ہے کہ ہماری زبانوں میں یہ جرت اور ہمت نہیں ہونی چاہیے اس جملے کو پڑھنے اور سننے کے بعد. پتہ ہے پہلے اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ اللہ نے حسنہ کا وعدہ ہر ایک سے کیا ہے، فتح سے پہلے والوں کے لیے بھی، فتح سے بعد والوں کے لیے بھی. کیوں؟ کیونکہ واللہ بما تعملون خبیر. اللہ ہر عمل کی پوری طرح خبر رکھنے والا ہے. اب تم ان کے اعمال کی خبر اللہ کو دے رہے ہو کہ فلاں نے تو فلاں موقع پر یہ کیا تھا، ان کے لیے حسنہ کا وعدہ کیسے ہوگا؟ ارے تو رب کا یہ کلام نہیں دکھتا جس رب نے پہلے ہی اعلان فرما رکھا ہے کہ وہ اعمال کی پوری طرح خبر رکھتا ہے. تجھے ان اعمال کا پتہ لکھنے والوں کی تحریر سے چلا ہے اور وہ ان اعمال کو وقت عمل دیکھ رہا تھا اور شاہد تھا. تو اسے ان کے اعمال بتانا چاہتا ہے. آگئی بات سمجھ میں؟ یعنی کسی بھی عمل کے بعد بھی کسی صحابی کے بارے میں نامناسب انداز، طرز، لہجہ، جملہ اور الفاظ ہم استعمال نہیں کر سکتے. یہی مقصد اس سیریز کا تھا. میں نے آج اتنی وضاحت سے یہ باتیں آپ تک اس لیے رکھی ہیں کہ پتہ نہیں یہ سیریز آگے اسی طرح جاری رہے یا نہ رہے، کیونکہ اس سیریز کو قائم کرتے وقت جس دلچسپی کی امید تھی وہ دلچسپی حاصل نہیں ہو پا رہی ہے. تو ہو سکتا ہے کہ آگے یہ سیریز باقی رہے یا نہ رہے، اس لیے میں نے مقصد پہلے واضح کر دیا کہ مقصد کیا تھا. بلال بن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مختصراً ہم جاننے کی کوشش کرتے ہیں. بلال ان کا نام تھا، رباح ان کے والد کا نام تھا. یہ حبشی نسل غلام تھے، مگر ان کے آبا و اجداد ہی غلام بنا کر مکہ لائے گئے تھے. ان کی پیدائش مکے میں ہی ہوئی تھی. بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش مکے میں ہی ہوئی تھی. یاد رہے کہ بنی جمع ایک خاندان تھا، ایک کنبہ تھا، ان کے یہ غلام تھے. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بظاہر قد و قامت میں لمبے قد کے تھے، گھنگرالے بال تھے، بہت بھاری جسم نہیں، چھرارا بدن تھا، انتہائی سیاہ کالے کلوٹے تھے، بہت خوبصورت نہیں تھے. مگر ان کا دل اتنا خوبصورت تھا کہ جب اللہ تعالی کی طرف سے نازل شدہ حق کو قبول کرنے کی باری آئی تو صرف 6-7 لوگوں نے ہی ابھی حق کو قبول کیا تھا، تبھی ان کو اللہ تعالیٰ نے اسلام میں داخل اور شامل ہونے کا موقع عنایت فرما دیا. یعنی چہرہ اور جسم جیسا بھی رہا ہو
مگر دل انتہائی خوبصورت تھا، اور اسی خوبصورت دل میں اسلام کا پیغام فوراً داخل ہو گیا، رچ بس گیا۔ یاد رہے مسلمان ہونا اس دور کا سب سے بڑا ظلم تھا، اوپر سے مسلمان ہو کر غلام ہونا کتنا بڑا ظلم رہا ہوگا۔ یاد رہے کہ ان کے آقا اور باقی غلاموں کے آقا اور باقی با اثر لوگ، ہر کوئی اپنے اپنے اعتبار سے ان کو مشق ستم بناتا تھا۔ لوگ باقاعدہ سیرت کی تاریخ کی جو کتابیں ہیں، تاریخ طبری ہے، اسد الغابہ ہے، سیر اعلام النبلاء ہے، طبقات ابن سعد ہے، اس طرح کی تاریخی کتابوں میں باقاعدہ ان کے بارے میں یہ لکھا ہے کہ یہ غلام ہونے کی وجہ سے، شروع میں ایمان لانے کی وجہ سے مکہ کے ظالموں کے لیے مشق ستم ایسے بنا کہ سارے ظالم روز ان پر ظلم کے نئے ایکسپیریمنٹ کرتے تھے۔ ایسی ایسی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ نہ جانے، میں بار بار بتاتا رہا ہوں، تینوں مرتبہ بتایا، آج بھی کہہ رہا ہوں، تاریخ کی باتوں کی سند اتنی محقق نہیں ہوتی ہے جتنی ایمان اور احکام بیان کرنے والی حدیثوں کی سندیں ہوتی ہیں، اس لیے کہیں نہ کہیں کچھ واقعات کے آگے پیچھے ہونے کا امکان باقی رہتا ہے۔ پھر بھی سیرت اور تاریخ کی سب سے معتبر اور متداول کتابوں میں جو درج ہے، انہی کی روشنی میں ان کی زندگی کی پہچان اور ان کی زندگی کا تعارف آپ تک پہنچانے کی کوشش ہے۔ ان کے بارے میں لکھا گیا ہے کہ کبھی انہیں جلتی دھوپ میں بٹھا کر کسی کو نگرانی کے لیے کھڑا کر دیا جاتا تھا کہ یہ نگرانی، یہ دھوپ سے ہٹے نہیں۔ آپ کو معلوم ہے 50 ڈگری سے کم ٹیمپریچر تو وہاں گرمیوں میں ہوتا ہی نہیں ہے۔ ہمارے یہاں کبھی مئی جون میں 42-43 ڈگری کا ٹیمپریچر ہو جائے تو ہم خود کہتے ہیں کہ اگر کسی کو سزا دینی ہو تو اس ٹائم 1 گھنٹہ دھوپ میں بٹھا دو، کچھ اور سزا دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ 50 ڈگری سے اوپر کے ٹیمپریچر میں جب نیچے کی زمین بھی مٹی نہ ہو، یا تو چٹان ہو یا تو ریت ہو، یعنی اوپر سے دھوپ اور نیچے سے وہ زمین گرم، اس پر انہیں بٹھا دیا جاتا تھا۔ یہ تو ایک شکل تھی۔ کبھی انہیں بے لباس لٹا دیا جاتا تھا، کبھی انہیں بے لباس لٹا کر ان پر بھاری پتھر ڈال دیا جاتا تھا، کبھی ان کے گلے میں رسیاں ڈال کر مکہ کے کھیلنے والے شرارتی بچوں کے ہاتھ میں ڈور دے دیا جاتا تھا، اور وہ بچے باقاعدہ، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بچے کچھ باندھ کر گھسیٹتے ہیں، ان کی طاقت سے باہر کی چیز ہوتی ہے، کئی بچے مل کر گھسیٹتے ہیں۔ اس طرح ایک ایمان کے پہاڑ کو مکہ کے شرارتی بچے گلے میں رسی باندھ کر گھسیٹتے تھے، اور ساری تکلیفوں کے بعد ایک ہی سوال ان سے ہوتا تھا کہ بلال اب بھی کہہ دو کہ محمد کا دین جھوٹا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کے اندر بولنے کی طاقت نہیں بچتی تھی، ساری انرجی ان کی چھین لی جاتی تھی، مگر اپنی زبان سے ایک لفظ کہتے تھے، احد احد، اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے۔ اندازہ لگائیے کہ آج ہمیں ایمان کے بدلے اگر تھوڑی سی تکلیف سہنی پڑے تو ہم کتنی دیر ٹک پائیں گے، شاید ہم محسوس بھی نہیں کر سکتے۔ مگر تمام قسم کی کوششیں ان کے خلاف کی گئیں، اور ہر بار ان سے باقاعدہ مشرکین نے ان سے یہاں تک کہا کہ چلو تم محمد کے دین کو جھوٹا نہیں کہہ رہے ہو تو جو ہم کہہ رہے ہیں ہماری بات ہی دہرا دو۔ یہ خاموش ہو جاتے تھے، اور جیسے ان سے کہا جاتا کہ جھٹلاؤ تو کہتے تھے احد 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 احد۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ یہ اسی طرح تکلیف دیے جا رہے تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قریب سے گزرے، انہوں نے دیکھا تو توحید کے ایک علم بردار کی یہ حالت ان سے دیکھی نہ گئی۔ انہوں نے کہا کہ کیا قیمت مانگتے ہو اس کی؟ ظاہر سی بات ہے غلام تھے، انہیں خریدنا تھا، مگر ایمان والا ہونے کی وجہ سے ان کی قیمت 3 گنی کر دی گئی۔ 3 گنی، صرف اس لیے نہیں کہ وہ زیادہ قیمتی ہو گئے تھے، اس لیے کہ کوئی خریدے نہیں اور ہم ان کو ستاتے رہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعض روایات کے مطابق دگنی اور بعض کے مطابق تگنی قیمت پر انہیں خرید کر آزاد کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ ایک جملہ ایسا مروی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتائی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھے بھی شامل کر لو، کچھ پیسے مجھ سے بھی لے لو تاکہ مجھے بھی یہ اجر مل جائے۔ انہوں نے کہا کہ میں آزاد کرا چکا ہوں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر خلیفۃ المسلمین صحابی کے دل میں ان کی اتنی عزت اور اتنا احترام تھا کہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بار یہ کہا تھا، ایک طرف ہمارے سید ابو بکر ہیں، دوسری طرف انہوں نے جن کو آزاد کیا وہ بھی ہمارے سید ہیں۔ اور اس زمانے میں کسی کو سیدنا کہنا یہ بڑا خطاب ہوتا تھا، یہ بڑا اعزاز ہوتا تھا۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک طرف ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سیدنا کہا کہ یہ ہمارے سید ہیں، اور پھر انہوں نے کہا اعتق سیدنا، ایک تو یہ سید، پھر انہوں نے ہمارے ایک اور سید کو خرید کر آزاد کیا۔ اور یہ سید سے مراد وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آل والا سید نہیں بلکہ عہدے والا، کہ یہ ہمارے
سردار ہیں، یہ ہمارے آقا ہیں، یہ ہمارے فلاں ہیں فلاں ہیں، عزت دینے والا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کی سزا مکہ میں جھیلتے جھیلتے آخر میں جب ان کو رب تعالیٰ نے ہجرت کی خوش قسمتی عطا فرمائی تو یہ مدینہ پہنچے۔ مدینہ میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو رویحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو انصاری صحابی تھے ان کے ساتھ ان کا بھائی چارہ کرایا، اور بھائی چارہ ایسا کہ جب اسلام کے مشکل دور گزرنے کے بعد خوشیوں کا دور آیا تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک طرف کہیں جانا تھا، تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ تھے، انہوں نے پوچھا کہ بھائی آپ تو جا رہے ہو، آپ کا جو وظیفہ ہے جو آپ کے نام جو جاری ہوتا ہے وہ کن کو دیا کریں؟ تو انہوں نے کہا ابو رویحہ کو، میرے بھائی کو، کیونکہ وہ میرے وہ بھائی ہیں جن کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے میرا بھائی بنایا تھا۔ طبقات ابن سعد کے مطابق ابو رویحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ان کا بھائی چارہ آخری سانس تک باقی رہا۔ مدینہ سے مکہ سے مدینہ پہنچنے کے بعد مسلمانوں کی حالت مکہ جیسی نہ رہی، بلکہ مسلمان ایک جگہ جمع ہو گئے تھے، طاقت میں آ گئے تھے، اور ایک صاف ستھری اور منظم سوسائٹی تشکیل پا چکی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کی تعمیر فرمائی، اس میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریک تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو باجماعت نماز کی اطلاع دینے کے لیے صحابہ کرام سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام سے مشورہ ہوا کہ بھائی لوگوں کو مسجد میں جمع کرنے کے لیے کیا شکل اختیار کری جائے، کیا طریقہ اپنایا جائے۔ کسی نے کچھ کہا، کسی نے کچھ، کسی نے کچھ۔ عبداللہ بن زید انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی تھے، ان کو خواب میں اذان دکھایا گیا، انہوں نے اذان کے کلمات کہے، اور سب سے پہلے مدینہ کی سرزمین پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں باجماعت نماز قائم کرانے کے لیے جن صحابی نے صدائے اذان بلند فرمائی تھی وہ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز بلند تھی، اور آواز میں ایسی تاثیر تھی کہ جیسے ہی یہ اذان کی آواز بلند کرتے، ان کی اذان سے لوگ کام چھوڑ دیتے، عورتیں اپنی مشغولیت چھوڑ دیتی، بچے اپنا کھیل چھوڑ دیتے، اور سبھی مسجد نبوی کی طرف جمع ہو جاتے۔ شاید آپ میں سے اکثر تک یہ بات نہ پہنچی ہو، بلال ابن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات بھی اپنی نظروں سے دیکھی۔ انہوں نے اسی دن دل میں یہ ٹھان لیا تھا کہ میں آج کے بعد کبھی اذان نہیں کہوں گا۔ انہوں نے دل میں عہد کر لیا تھا کہ میں آج کے بعد، یعنی میں اذان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لوگوں کو جمع کرنے کے لیے کہتا تھا، اب میں اذان نہیں کہوں گا۔ پھر انہوں نے اذان نہیں کہی۔ سن 16 ہجری میں ایک بار عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انتہائی خوشحالی کے دور میں ان سے کہا کہ بلال ایک بار اپنی اذان سنا دیں۔ تب انہوں نے کہا تھا کہ میں نے یہ عہد کر لیا تھا کہ اذان نہیں کہوں گا، مگر آپ کی خواہش ضرور پوری کروں گا، آپ کو ضرور خوش کروں گا۔ پھر انہوں نے عہد نبوی کی یاد دلاتے ہوئے وہ اذان کہی کہ باقاعدہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صرف وہ اذان سن کر اس قدر روئے کہ ہچکیاں بند گئی۔ سارے کے سارے صحابہ کرام سر جھکا کر روتے رہے۔ اندازہ لگائیے کہ ایک ایک چیز سے ان کی یادیں کیسے جڑی ہوئی تھی، کیسے وابستہ تھی۔ یہ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلے مؤذن، زندگی بھر کے مؤذن، سفر اور حضر کے مؤذن، ہر جگہ کے مؤذن تھے، یہاں تک کہ سن 8 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا تو مکہ فتح کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہلی بار کعبہ میں جب داخل ہو رہے تھے تو جنہیں ساتھ لے کر داخل ہوئے تھے ان میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، انہیں بھی ساتھ لے کر داخل ہوئے تھے۔ پھر ان سے کہا گیا کہ کعبہ کی چھت پر چڑھیے اور صدائے توحید بلند کیجیے۔ کعبہ پر چڑھ کر انہوں نے اذان کہی تھی۔ کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان کہنے والے پہلے صحابی بھی بلال بن رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سفر میں بھی اذان کی ذمہ داری نہیں کہتے۔ ایک تو بڑا دلچسپ واقعہ ہے صحیح بخاری میں، ایک بار سفر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ کون ہمارے رات کی پہرے داری کرے گا؟ تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میں کروں گا، ظاہر سی بات ہے مؤذن تھے تو ان کو تھا ہی پہلے سے۔ تو بہرحال انہوں نے سوچا کہ کسی طرح کوئی کمی نہیں ہو جائے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈیوٹی دی ہے، یہ اپنی سواری پر ٹیک لگا کر بیٹھے ہوئے تھے، بیٹھے بیٹھے ہی سو گئے۔ جب آنکھ کھلی ہے ان کی تو سامنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہیں، سورج نکل چکا ہے، پہلی آنکھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کھلی، ڈھونڈتے ہوئے بلال کے پاس آئے کہ یہ ڈیوٹی جو دی تھی اس کا کیا ہوا، اور ان کو اٹھایا تو سامنے رسول اللہ کھڑے۔ پتہ ہے انہوں نے بڑا صحابہ کرام کا انداز جو ہوتا تھا نا ایک ایک جملہ کہنے کا، وہ بھی بڑا پیارا ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہوئی تمہاری ذمہ داری؟ تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول جس چیز نے آپ کو دبوچا تھا اسی نے مجھے بھی دبوچ لیا۔ سمجھ رہے، جو چیز آپ پر غالب آئی تھی وہی مجھ پر بھی غالب آ گئی۔
رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے، آپ نے فرمایا اذان کہو. اذان کہی گئی، سورج نکلنے کے بعد اذان کہی گئی، اور پھر صحابہ کرام بڑے آپس میں چیمیں گوئیاں کرتے رہے، مگر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پہلے وضو کریں اور بالکل اسی طرح سنتیں ادا کریں جیسے وقت پر ادا کرتے ہیں. پھر آپ نے باجماعت نماز قائم کرائی، اور نماز قائم کرانے کے بعد صحابہ کرام کے پریشان چہرے دیکھ کر فرمایا کہ جو انسان نیند میں تفرید کا شکار ہو جائے اللہ اس کی گرفت نہیں کرتا، بلکہ گرفت تو جاگتے ہوئے ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم رات بھر سڑکوں پر گھومیں، ٹہلیں، مستیاں کریں، سب کچھ کریں، 2 بجے 2:30 بجے تھک ہار کے سو جائیں اور 10 بجے اٹھیں اور یہ حدیث پیش کرتے ہیں کہ بھائی نیند میں ہماری فجر رہ گئی. یہاں ان لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے جو رات کو فوراً جلدی سوتے ہیں، فجر میں اٹھنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آج کل کے حساب سے وہ الارم سیٹ کرتے ہیں، لوگوں سے کہتے ہیں، گھر والوں سے کہتے ہیں کہ مجھے جگا دینا، اٹھا دینا. اٹھنے کی ساری کوشش اور تیاری کے باوجود اگر آنکھ نہ کھلے تو جیسے ہی آنکھ کھلے انہیں وقت پر نماز ادا کرنے کی طرح نماز ادا کر لینا چاہیے. بلال ابن ابی رباح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مدینہ میں رہے. بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب زمانہ آیا تو انہوں نے بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مشنوں میں جانے سے منع کر دیا، اور باقاعدہ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ فرمایا کہ میں جن لوگوں کو اپنے ساتھ رکھنا چاہتا ہوں ان میں سے آپ ہیں، آپ ادھر ادھر نہیں جائیں گے، میرے ساتھ ہی رہیں گے. تو تمام شوق کے باوجود بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رکے رہے. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بعد عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ آیا، انہوں نے بھی کہا آپ کہیں نہیں جائیں گے، میرے ساتھ ہی رہیں گے. بہت ہو گیا، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو مجھے کہیں جانے نہیں دیا، اب اجازت دے دیجئے، میں تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیان کی فضیلتیں حاصل کرنا چاہتا ہوں اور اسلامی زمینوں کی حفاظت کرنا چاہتا ہوں اور دین کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. پھر عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے دوبارہ یہ مشنوں پر جانے لگے، اور ملک شام میں دمشق کے پاس یہ متوطن ہو گئے. پہلے مکہ میں پیدا ہوئے، وہاں پلے بڑے، ہجرت کر کے مدینہ پہنچے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں مدینہ سے بھی شفٹ کر کے نقل مکانی کر کے ملک شام میں، آج کل جو سیریا ہے، سیریا کے دمشق کے پاس متوطن ہو گئے، وہیں اپنی زندگی گزاری، وہیں وفات پائے. سن 16 ہجری میں جب بیت المقدس فتح ہو گیا، مدینہ سے عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے ساتھ بیت المقدس پہلی بار پہنچ رہے تھے مسلمانوں کے قبضے میں آنے کے بعد، فتح ہونے کے بعد. تو ایک جگہ پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اپنے ساتھیوں کے ساتھ ملے، اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ پہلی بار بیت المقدس فتح ہونے پر جو گئے تھے، ساتھ میں بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے. بڑا مشہور واقعہ آپ سب نے سنا ہوگا کہ اس موقع پر بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اپنی کوئی سواری نہیں تھی، اور عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے انہیں اپنی سواری پر شیئر کیا تھا. باری لگا لی تھی کہ اتنی دیر میں سفر کروں گا اور آپ چلیں گے، اور اتنی دیر کے بعد آپ سفر کریں گے. خلیفۃ المسلمین غلام جب تھے اب تو وہ نور نظر ہیں مسلمانوں کے، ان کو سواری پر بٹھا کر پیدل چل رہے تھے. اتفاق سے جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو باری بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پڑی سوار ہونے کی اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدل چلنے کی. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آپ خلیفۃ المسلمین ہیں، امیر المومنین ہیں، یہاں شہر میں داخل ہوتے ہوئے اچھا نہیں لگے گا. کہ نہیں، عدل کا تقاضا یہ نہیں ہے کہ کیا اچھا لگے گا اور کیا اچھا نہیں لگے گا. عدل کا تقاضا یہ ہے کہ آپ کی باری ہے تو آپ کی باری رہے گی، اور تاریخ ایسی مثال دوبارہ پیش نہیں کر سکتی کہ ایک علاقہ فتح کرنے کے بعد فتح کرنے والے کمانڈر کے خلیفۃ المسلمین پہلی بار جب وہاں پہنچے تو حالت یہ تھی کہ وہ زمین پر پیدل چل رہے تھے کہ ان کا ایک غلام، ان کا نہیں بلکہ ایک غلام رہے ہوئے ان کی سواری پر سوار تھے. یہ صرف خلیفۃ المسلمین ہی یہ نظارہ پیش کر سکتے ہیں. خیر، یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کا مختصر تعارف تھا. سن 20 ہجری میں ملک شام میں انہوں نے وفات پائی، اور دمشق کے پاس ایک باب الصغیر ایک جگہ ہے، وہاں آپ کو دفن کیا گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر اعتبار سے، دینی اعتبار سے، میدانی اعتبار سے، ہر اعتبار سے کامل اور مکمل تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تو آپ کو جب جنت دکھائی گئی تو آپ نے ایک آہٹ سنی. وضاحت طلب کرنے پر پتہ چلا کہ یہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوتوں کی آہٹ ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس آ کر انہیں اس بات کی خبر دی اور یہ فرمایا کہ بلال، یہ بتاؤ تمہاری زندگی میں کون سا ایسا عمل ہے جس سے تم خاص اجر پانے کی امید رکھتے ہو؟
یعنی تمہیں لگتا ہے کہ تمہارا یہ عمل تمہیں زبردست اجر دلائے گا. تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ ایسا کوئی عمل تو مجھے یاد نہیں آتا سوائے اس کے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو ہر وضو کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. یہاں 2 باتیں آپ کو محسوس کرانی تھی. پہلی بات، جن نیکیوں کو، بہت گہرائی سے میری یہ باتیں سنیں، جن نیکیوں کو ہم نیکیاں سمجھتے ہیں نا، بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان نیکیوں کو نیکیاں سمجھا ہی نہیں. مطلب جانتے ہیں اس کا مطلب؟ ضروری نیکیوں کو تو وہ ڈیوٹی سمجھتے تھے، کمال نہیں سمجھتے تھے. فرق سمجھ میں آ رہا ہے؟ یعنی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ کوئی ایسا عمل ہے جس کے بارے میں آپ کو زبردست اجر کی امید ہو؟ انہوں نے کہا ایسا کوئی عمل تو نظر نہیں آتا. کیا مطلب وہ 5 وقت کے نمازی نہیں تھے؟ کیا مطلب وہ رمضان کے روزے نہیں رکھتے تھے؟ کیا مطلب وہ اگر نصاب کو پہنچ جائیں تو وہ زکات نہیں دیتے تھے؟ ان سب کو وہ نیکیاں کب سمجھتے تھے؟ ان سب کو تو وہ ڈیوٹی سمجھتے تھے. وہ تو سمجھتے تھے ان سب کے بنا تو اسلام ہی نہیں ہے. نیکیاں وہ انہیں سمجھتے تھے جو فرائض کے علاوہ اپنی خوشی سے جو وہ نیکیاں کرتے تھے. اس لیے انہوں نے کہا تھا کہ مجھے تو ایسی کوئی نیکی نظر نہیں آتی، ہاں میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. ایک بات سمجھ میں آئی؟ ہم لوگ جن نیکیوں کے بدلے اپنے آپ کو نیک سمجھتے ہیں نا، صحابہ کے زمانے میں اتنی نیکیاں کرنے والا سب سے آخری درجے میں بھی نہیں سمجھا جاتا تھا. اگلی بات سمجھ میں؟ ہمارے یہاں جو ٹاپ کلاس کے ہیں وہ سب سے آخری درجے کا بھی اس زمانے میں نہیں ہوتا تھا، کیونکہ ان کو تو وہ سمجھتے ہی نہیں تھے کچھ. دوسری بات سمجھاؤں، انہوں نے کہا تھا کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت پڑھ لیتا ہوں. تو کیا یہ وضو نمازوں کے وضو تھے؟ اگر نمازوں کے وضو ہوتے تو ہر نماز کے وضو کے بعد تو ہم بھی کئی رکعتیں پڑھ ہی لیتے ہیں. فرق محسوس ہو رہا ہے؟ یہ کہہ رہے ہیں کہ میں ہر وضو کے بعد 2 رکعت پڑھتا ہوں، لہذا پتہ چلا کہ یہ نماز والے وضو نہیں ہوتے تھے، بلکہ ان کی عادت تھی کہ یہ ہمیشہ باوضو رہتے تھے. جیسے ہی ان کا وضو ٹوٹتا فوراً وضو کرتے اور اس وضو کے بعد 2 رکعت پڑھتے. ورنہ ابھی وضو ٹوٹا اور عشاء میں وضو کریں گے تو عشاء میں وضو کرنے کے بعد تو ہم بھی نماز ہی قائم کریں گے نا، پھر تو کوئی الگ بات رہی نہیں. تو پہلی بات یاد رکھیں کہ فرائض کو وہ خوشی والی نیکیاں نہیں سمجھتے تھے، وہ تو ضروری سمجھتے تھے. خوش جب ہوتے تھے وہ نیکیوں سے جب فرائض کے علاوہ نیکیاں کر پاتے تھے. اور دوسری بات، وہ کوشش کرتے تھے کہ ہمیشہ باوضو رہیں. اور بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی چیز انہیں جنت میں اس طرح محسوس کرائی گئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ وہ تحیۃ الوضو کا اہتمام فرماتے تھے. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو صحابہ کرام نے دین کے لیے جو مشقتیں اٹھائی ہیں ان کا احساس کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. اور احساس کرنے کا مطلب جانتے ہیں کیا ہوتا ہے؟ جب ہم کسی چیز کا احساس کرتے ہیں نا تو ہم اسے ضائع نہیں کرتے. ہم اسے، اسی لیے تو میں نے واقعہ سنایا تھا کہ وہ ضائع ہو رہا تھا نا چولہے پہ تو ہاتھ ڈال کے نکال لیا، ہم ضائع نہیں ہونے. تو ہم اگر اسلام کا احساس اپنے اندر پیدا کر لینا تو ہم اسلام کی کسی تعلیم کو خود سے ضائع نہیں کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے؟ دوسری بات آپ کو یہ سمجھائی گئی کہ صحابہ کسی ایک فیلڈ کے نہیں، ہر فیلڈ کے ماہر ہوتے تھے. ہم بھی اپنے آپ کو ہر اعتبار سے کامل اور مکمل بنانے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. تیسری بات آپ کو یہ بتائی گئی کہ ہماری زبانوں میں یہ جرأت اور جسارت نہیں ہونی چاہیے کہ ہم صحابہ کرام کے بارے میں ناپاک زبانیں کھولیں. اور اگر کبھی کوئی کہے کہ یہ تو علم سے ثابت ہے، یہ تو دلائل سے ثابت ہے، یہ تو حدیث سے ثابت ہے، تو فلاں ثابت ہے، تو 2 باتیں ذہن میں رکھیں. پہلی بات، یہ علم کا ناجائز استعمال ہے. اور دوسری بات، جو علم ہم تک علم کے نام پر پہنچایا جا رہا ہے وہ ہم عمر اور ہم رتبے کی آپسی گفتگو ہے جو طرز ہمارے لیے اختیار کرنا ہرگز ممکن نہیں ہے. پھر بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے آپ یہ سیکھیں کہ ان کے پاس گنوانے کو صرف جان باقی تھا، مگر وہ بھی ایمان کے بدلے انہوں نے نہیں قیمتی سمجھا بلکہ ایمان کو زیادہ قیمتی سمجھا. اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہیں بھی ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والحمد للہ رب العالمین.